السلام علیکم ناظرین، عربک لرننگ ود حافظ محبوب کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب کی طرف سے مختلف سلسلے ہیں، انہی سلسلوں میں سے ایک سلسلہ جو ہے وہ عربک لرننگ کا بھی ہے۔ چنانچہ ہم دھیرے دھیرے جو ہے آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں۔ تو جو لاسٹ لیکچر عربک لرننگ کے حوالے سے ہوا، اس میں جمع مکسر کے حوالے سے جو ہے گفتگو ہوئی۔ جمع مکسر کی پہچان آپ کو بتائی گئی، ڈیز جمع مکسر کی جو اقسام ہیں آپ کو وہ بھی بتائی گئی۔ تو ہم نے یہ ساری گفتگو جو ہے مجھے اب تک یاد ہے کہ اسماء اشارہ سے شروع کی، یعنی ہاذان ہؤلاء اور ہادی ہاتان ہؤلاء۔ پھر آگے سے آگے جو ہے سلسلہ کلام نکلتا چلا گیا، اور پھر نسبی، جری، اس قسم کی دیگر اصطلاحات، مرفوع، مضموم، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھی۔ تو آج پھر جیسے وہ کسی کا مشہور شعر ہے کہ دل کے دریا کو کسی روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر آنا ہے۔ تو آج پھر ہم جو ہے دوبارہ لوٹ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، یعنی وہی اسماء اشارہ ہم نے جہاں سے یہ سلسلہ کلام شروع کیا تھا، ہاذا اور ہذہ وغیرہ، تو ہم اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جو ہاذا کے حوالے سے پڑھا وہ اس میں اشارہ قریب تھا، یعنی ہم اگر کسی قریب کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو ہاذا مذکر کے لیے، ہذہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح سے اگر دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اگر وہ مذکر ہیں تو ہم ان کو ہاذان کہیں گے رفعی حالت میں، اور نصب جری حالت میں ہاذین کہیں گے۔ اور اگر وہ ایک سے زیادہ چیزیں ہیں اور مذکر ہیں تو ہم ان کو جو ہے ہؤلاء کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کریں گے، یا یعنی ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ اسی طرح سے اگر وہ چیز مؤنث ہے تو ہم ہذہ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ جیسے ہم کہیں کہ کوئی بھی مؤنث چیز ہو تو ہم اس کی طرف جو ہے ہذہ کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کریں گے۔ جیسے کراسہ، کاپی، اس کو تو یہ مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ہذہ کراسہ۔ اسی طرح سے عورت ہے، مؤنث ہے تو ہم کہیں گے ہذہ امرأہ، ٹھیک۔ اور اگر مرد ہو تو ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔ تو یہ میں نے مثالیں دوبارہ دہرا دی ہیں تاکہ چیزیں تازہ ہو جائیں۔ اسی طرح سے اگر دو مؤنث ہیں آپ کے سامنے اور ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، دو عورتیں مثال لے لیں، تو ہم کہیں گے کہ ھاتان امرأتان، یعنی ہذہ کی جو ہے تثنیہ وہ ھاتان ہے، یہ رفعی حالت میں ہوگا۔ اور اگر وہ نصبی و جری حالت میں ہم ان کو بیان کرنا چاہیں تو ہم پھر ھاتین امرأتین، ھاتان ھاتین میں بدل جائے گا، اور امرأتان جو ہے وہ امرأتین میں بدل جائے گا۔ اور اگر وہ جمع ہے تو جمع مؤنث میں جو ہے دونوں برابر ہوتے ہیں، یعنی جمع میں تو اس میں ہؤلاء مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس میں اشارہ قریب کی بحث پڑھی تھی، یعنی دس کی بحث، دس واز ڈیبیٹ آف دس۔ تو آج ہم جو ہے وہ دس سے جو ہے دیٹ کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی دور پڑی ہوئی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر ہم کس لفظ کے ساتھ کریں گے؟ تو آئیں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ہم دور کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہیں تو وہ ذالک سے کریں۔ جی ہاں، ذالک، جو کہ قرآن کریم کا بھی پہلا لفظ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ذالک، تو اس کی گردان یا اس کے 6 صیغے، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ جی ہاں، اس طرح سے وہ ہم نے ہاذا کا پڑھا، ھذا ھذان ھؤلاء، ہذہ ھاتان ھؤلاء۔ اسی طرح سے اس کے جو 6 صیغے بنتے ہیں وہ ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ اس کو اسی طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، میں آپ کو انتہائی آسان طریقے سے مثالوں کے ذریعے جو ہے وہ سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ ذالک، اگر ایک مذکر ہے آپ کے سامنے، اس کی طرف جو ہے آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی دور ہے، ٹھیک، تو ذالک الکتاب۔ اگرچہ ترجمہ ہم اس کا قرآن کریم میں یہ کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے یہ دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
تو آپ سمجھیں کہ جیسے ذالک رجل ہم کہیں کسی کہ وہ ایک آدمی ہے، ٹھیک، یعنی اگر ہاذا کہیں گے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہے، ٹھیک، یہ ہم ابھی ہمارے سامنے ہے، انگلی کے بہت قریب ہے تو ہم ہاذا، لیکن اگر انگلی سے دور ہے ہم جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کتاب تو ہم کہیں گے ذالک الکتاب یا ذاک کتاب، انڈرسٹینڈ، کوئی بھی لفظ یعنی دور کے لیے. زانے کا دوسرا لفظ زانے کا، یہ یعنی اگر دو کی طرف اشارہ کرنا چاہیں، ٹھیک، اگر دو کتابیں ہوں تو زانی کا کتابان، جی ہاں، یعنی وہ دو کتابیں زانی کا کتابان. اور اس کی رفعی یہ اس کی رفعی حالت ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اور اس کی نصبی و جرری حالت زینے کا، زانے کا زینے کا یاد رکھیے گا. جس طرح سے ہازانے سے ہازین ہوا، اسی طرح سے زانے کا سے زینے کا، ذالکا زانی کا یا زینے کا، ذالکا زانی کا زینے کا، یہ اس کی نصب جرری حالت ہوگی. آگے اولئک وہ، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو ہؤلائی جمع کے لیے کہ یہ سب، ٹھیک، اور اس کے برعکس وہ سب کا اگر کہنا ہو تو اولئک، یہ فرق اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. یعنی ہؤلائی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے قریب پڑی ہیں، ان کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہؤلائی، ٹھیک. اور اگر بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ ہیں، کچھ بھی ہے، ٹھیک. اور یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر مذکر اور مؤنث جو ہے وہ برابر ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، تو آپ ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور دور ہیں تو ہم کہیں گے اولئک. جیسے قرآن کریم میں اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ اسی طرح سے یہ تین لفظ ہو گئے، ذالکا، زانیکا، اولئکا. اور زانیکا کی میں نے آپ کو دونوں صورتیں بھی بتا دی ہیں کہ ذالکا کہ زانیکا اس کی رفعی حالت ہے اور زینیکا اس کی نصبی و جرری حالت ہے. اب آتے ہیں ہم جو ہے مؤنث کی طرف، تو تلکا، تانیکا، اولئکا. تلکا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے اور واحد کے لیے ہے. جی ہاں، اگر ایک چیز دور پڑی ہے اور وہ مؤنث ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تل کا استعمال کریں گے، تل کا، ٹھیک. اور اگر وہ دو ہے تو پھر اس کے لیے تانے کا استعمال کریں گے، یعنی دو چیزیں ہیں. اب اس کی مثال لے لیں آپ، یا پہلے گردان پوری کر لیں. اسی طرح سے تل کا، تانی کا، اولئکا، اگر مؤنث ہے اور زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے ہم اولئکا استعمال کریں گے. اچھا، اب دیکھیں جیسے قرآن کریم کا تیسرے پارے کا پہلا لفظ ہے تلک الرسول. جی ہاں، تلک الرسول. اب آپ نے دیکھا کہ یہاں تل کا یعنی وہ رسول. جی ہاں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جمع مکسر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع مکسر اگر ذوی عقول میں سے ہو، یعنی ذوی عقول آپ کو معلوم ہی ہوگا، انسانوں اور جنات اور فرشتوں کو ذوی عقول کہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، مؤنث اور مذکر. تو یہاں جو ہے مؤنث کا صیغہ مستعمل ہے، تو تلک الرسول، یہ وہ رسول، ٹھیک. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ذالکا جو اس میں اشارہ ہے وہ دیٹ کے معنی میں ہے، دور کے لیے ہے، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ مذکر کے لیے ہے. اور تلکا کس کے لیے ہے؟ یہ بھی دور کے لیے ہے لیکن مؤنث کے لیے ہے. اگر آپ نے کسی دور پڑی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ مؤنث ہے اور وہ ایک ہے تو آپ تلکا سے اشارہ کریں گے. اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ اگر دو مؤنث چیزیں ہیں اور وہ دور پڑی ہیں، جی ہاں، دو مؤنث چیزیں ہیں اور دور پڑی ہیں اور آپ ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تانے کا کہیں گے. جی ہاں، لیکن تانے کا رفعی حالت میں کہیں گے اور نصبی و جرری حالت میں ان کو تینے کا کہیں گے، ٹھیک. تانے کا، تینے کا. جس طرح سے مذکر کے لیے زانے کا، زینے کا. تو اس کو آپ یوں بھی بلکہ یاد رکھیں، ان کو اپوزٹ کر کے، کہ ذالی کا مذکر کے لیے، تل کا مؤنث کے لیے، معنی دونوں کا دیٹ. انڈرسٹینڈ؟ جس طرح اردو میں ہمارے ہاں ایک ہی لفظ ہے، وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ہم اس میں وہ کہتے ہیں. انگلش میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے دیٹ، ٹھیک، چاہے وہ مؤنث ہو چاہے وہ مذکر ہو. لیکن عربی کے اندر یاد رکھیے گا کہ اگر ہم دور پڑی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو مذکر کے لیے ذالک کا استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے تل کا استعمال کریں گے.
اسی طرح سے اگر وہ دو ہیں تو ان کے لیے زانے کا یا زینے کا اگر مذکر ہے، ٹھیک، لیکن اگر وہ مؤنث ہیں تو پھر تانے کا یا تینے کا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ زانے کا رفعی حالت کے لیے ہے اور زینے کا نصبی و جری حالت کے لیے ہے. اسی طرح سے تانے کا رفعی حالت کے لیے ہے جبکہ تینے کا نصبی و جری حالت کے لیے ہے. آگے پھر اولائی کا، اس میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ اولائی کا چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو لیکن ایک سے زائد ہوں اور وہ دور پڑے ہوئے ہوں، یعنی دوز کے معنی میں ہے، ایگزیکٹ دوز کے معنی میں، جس انگریزی میں ہم دوز کہتے ہیں کہ دوز آر سو اینڈ سو، تو عربی کے اندر اولائی کا، انڈرسٹینڈ. تو دیز ہاؤلائی کے مقابل آتا ہے اور دوز جو ہے وہ اولائی کے مقابل آتا ہے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں کیونکہ دس اور دیٹ یا یہ وہ جو ہے یہ کسی بھی زبان کا یوں سمجھیں کہ اس کے اسٹرکچر کا جو ہے بڑا بیس جو ہے وہ بناتا ہے، تو اس کو جو ہے یاد رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس کو میں اب ان دا اینڈ میں دوبارہ تو اس کو جو ہے وہ دہرا دیتا ہوں کہ اس کی گردان کو اس طرح سے آپ نے اب یاد کرنا ہے، بلکہ یاد رکھنا ہے کہ ہاذا ہازان ہاؤلائی، ہذہ ہاتان ہاؤلائی. اسی طرح سے ذالکا زانی کا اولائی کا، تل کا تانی کا اولائی کا، اس طرح سے آپ نے یاد رکھ لینا ہے. اور ساتھ میں یہ چیز بھی یاد رکھ لینی ہے کہ ہازان ہازین اور ہاتان ہاتین یعنی نسبی و جری حالت میں کس طرح سے تبدیلی آئے گی. اسی طرح سے زانی کا زینے کا اور تانے کا تیلے کا. امید ہے کہ آج آپ کے نالج میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہوگا، اور امید ہے کہ چینل کو جو دوست اب تک سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں اور سنتے رہتے ہیں میری ویڈیوز، میں ان سے استدعا کروں گا کہ کائنڈلی وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان تک میری ہر ویڈیو جو ہے وہ پہنچے رہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.